حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کا مطالبہ ہوتا ہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی جانب ہجرت کرتے ہیں۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے۔ مدینہ کا والی اس وقت ولید بن عتبہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بیعت لینے کی غرض سے قاصد بھیجا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے سوچنے کی مہلت دو اور جلدی نہ کرو۔ ولید نے ان کو مہلت دے دی۔ اسی سنہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی طرف تشریف لے آئے۔ کوفہ والے ان کے پاس آئے اور بعض قاصدوں کے ہاتھ پیغامات بھیجے کہ ہم نے آپ کی خاطر اپنے آپ کو بیعت سے روک رکھا ہے۔ ہم یزید کے والی کے پیچھے جمعہ نہیں پڑھتے، آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں۔ کوفہ کے والی اس وقت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن شبیر انصاری تھے۔ ابن سعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں پہنچا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا دیکھو ان 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات مان جاؤ، مجھے چھوڑ دو کہ جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں، یا مجھے یزید کے پاس جانے دو، یا مجھے چھوڑ دو کہ میں کسی سرحد پر چلا جاؤں۔ عمر ابن سعد نے یہ تجویز قبول کر لی۔ ابن زیاد نے لکھا نہیں کوئی عزت نہیں یہاں تک کہ وہ میرے ہاتھ پر بیعت کر لے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں واللہ یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ اس پر ابن سعد نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ چھیڑ دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام ساتھی شہید ہو گئے اور ان میں 10 سے اوپر ان کے گھرانے کے نوجوان تھے۔ ایک تیر آیا اور ان کے اس بیٹے کو لگا جسے وہ آغوش میں لیے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا خون پونچھتے جاتے اور فریاد کرتے جاتے تھے اے اللہ ہمارے اور ان کے درمیان تو ہی فیصلہ کر، جنہوں نے ہمیں یہ کہہ کر بلایا ہے کہ ہم تمہاری مدد کریں گے اور اب وہی ہمارے قتل کے در پہ ہیں۔ پھر ایک یمنی چادر منگوائی اور اسے پھاڑ کر اپنے بدن پر لپیٹا اور ہاتھ میں تلوار لے کر میدان جنگ میں اترے اور برابر مبارزت کرتے رہے حتیٰ کہ شہید ہو گئے۔ انہیں جس شخص نے شہید کیا وہ قبیلہ کا ایک آدمی تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹ کر وہ ابن زیاد کے پاس لے گیا اور یہ اشعار پڑھے میرے اونٹ پر سونا اور چاندی لاد دو اس لیے کہ میں نے ایسے بادشاہ کو قتل کیا ہے جس تک رسائی مشکل تھی، میں نے ایسے انسان کو مارا جس کے ماں باپ ساری مخلوق سے افضل تھے اور حسب و نسب کے اعتبار سے جو سب سے برتر تھا۔ ابن زیاد نے اسے یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اس کے ساتھ تھا۔ اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر یزید کے سامنے رکھ دیا۔ اس وقت یزید کے پاس تھے۔ یزید آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دہان مبارک کو چھڑی سے ٹھوکا دیتا تھا اور کہتا تھا تلواریں ان لوگوں کی کھوپڑیاں چٹاخ دیتی ہیں جو ہم پر گراں گزرتے ہیں، اور وہ بڑے ہی سرکش اور ظالم تھے۔ ادھر ابن سعد نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل عیال کو ابن زیاد تک پہنچا دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کا صرف ایک ہی فرزند بچا تھا جو بیماری کے باعث خواتین کے پاس تھا۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ انہیں بھی قتل کر دیا جائے، لیکن پھوپھی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان سے لپٹ گئی اور فرمانے لگی خدا کی قسم یہ ہرگز قتل نہیں ہوگا، پہلے مجھے قتل کرو۔ یہ دیکھ کر ابن زیاد کچھ نرم پڑ گیا اور ان کے قتل سے رک گیا۔ پھر ابن زیاد نے ان عورتوں اور بچوں کو یزید کے پاس بھیج دیا۔ یزید نے دربار عام کیا، ان خواتین اور بچوں کو دربار میں لایا گیا۔ لوگوں نے یزید کو فتح کی تہنیت دی۔ ایک درباری نے جس کی آنکھیں نیلی تھی، چہرہ سرخ تھا، ان میں سے ایک نوعمر لڑکی پر نگاہیں جما دی اور کہنے لگا اے امیر المومنین یہ لڑکی مجھے بخش دیجئے۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں واللہ تجھے اس کا حق ہے، نہ اسے مگر یہ کہ وہ اللہ کے دین سے نکل جائے۔ اس نیلی آنکھوں والے نے اپنی بات دہرائی تو یزید نے کہا خاموش رہو۔ پھر اس قافلے کو اپنے گھر بھیج دیا۔ انہوں نے سفر کی تیاری میں ان کی مدد کی اور انہیں مدینہ روانہ کر دیا۔ تو اس نے ہم پر ترس کھایا
اور ہمیں کچھ دینے کا حکم دیا۔ بڑی مہربانی سے پیش آیا۔ اسی ثنا میں ایک سرخ رنگ کا شامی کھڑا ہوا اور کہنے لگا، امیر المومنین، یہ لڑکی مجھے عنایت کر دیجئے، اور میری طرف اشارہ کیا۔ اس وقت میں کم سن اور خوبصورت تھی۔ میں خوف سے کانپنے لگی کہ شاید ان کے لیے جائز ہے۔ میں نے اپنی بہن زینب کی چادر پکڑ لی۔ وہ مجھ سے بڑی تھی، زیادہ سمجھدار تھی، جانتی تھی کہ یہ بات ہو نہیں سکتی۔ انہوں نے پکار کر کہا، تو کمینہ ہے، نہ تجھے اس کا اختیار ہے، نہ اسے اس کا حق ہے۔ اس جرأت پر یزید کو غصہ آ گیا، کہنے لگا، تو جھوٹ بکتی ہے، واللہ مجھے یہ حق حاصل ہے، اگر چاہوں تو ابھی کر سکتا ہوں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، واللہ ہرگز نہیں، خدا نے تمہیں ہرگز یہ حق نہیں دیا۔ یہ دوسری بات ہے کہ تم ہماری ملت سے نکل جاؤ، ہمارا دین چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لو۔ یزید اور بھی خفا ہو گیا، کہنے لگا، میرے سامنے تم یہ کہتی ہو، دین سے تیرا باپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تیرا بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل چکا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلاتا مل جواب دیا، اللہ کے دین سے، میرے نانا کے دین سے، میرے باپ کے دین سے، میرے بھائی کے دین سے تو نے، تیرے باپ نے، تیرے دادا نے ہدایت پائی ہے۔ یزید چلایا، اے دشمن خدا، تو جھوٹی ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی، تو زبردستی حاکم بن بیٹھا ہے، ظلم سے گالیاں دیتا ہے اور اپنی قوت سے مخلوق کو دباتا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، یہ گفتگو سن کر شاید یزید شرمندہ ہو گیا، کیونکہ پھر کچھ نہ بولا، مگر وہ شامی پھر کھڑا ہوا اور وہی بات دوبارہ کہی۔ اس پر یزید نے غضبناک آواز میں اسے ڈانٹ پلائی، دور ہو کم بخت، خدا تجھے موت کا تحفہ بخشے۔ اس واقعے سے جہاں خانوادہ نبوت کی جرأت و شجاعت ظاہر ہوتی ہے، وہاں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یزید اقتدار قوت کے نشے میں کتنا بدمست تھا، اور اس نے اپنے ارد گرد کیسے کیسے بے حیا اور بد کردار لوگ اکٹھے کیے ہوئے تھے۔ سوچئے اور اپنی ایمانی جذبات کو تازہ کر کے سوچئے کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت و عصمت پر اٹھنے والی بے شرم نگاہیں اور ان کی شان و اقدس پر حرف گیری کرنے والی بے باک اور ناپاک زبانیں امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شمار ہونے کے قابل ہیں۔ جب یہ قافلہ مدینہ پہنچا تو بنو عبد المطلب کی ایک خاتون بال بکھیرے ہوئے اور اپنی آستین سر پر رکھے ہوئے ان کے سامنے آئی۔ وہ روتی تھی اور یہ شعر پڑھتی تھی، تم کیا جواب دو گے اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم سے پوچھا کہ تم نے آخری امت ہو کر میری وفات کے بعد میرے گھرانے کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ان میں سے کچھ قیدی ہیں اور کچھ خون میں لتھڑے ہوئے مقتول ہیں۔ میں جو زندگی بھر تمہیں نصیحتیں کرتا رہا تو اس کی یہ جزا نہ تھی کہ تم میرے قرابہ داروں کے ساتھ ایسی بدسلوکی کرو۔ خاتون محترمہ نے یہ اشعار میں وصیت یاد دلائی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو فرمائی اور یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ارقم نے ہم تک پہنچائی۔ دیکھو، میں تم میں دو ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے انہیں تھامے رکھا تو گمراہ نہیں ہوگے۔ ان میں سے ایک دوسرے سے عظیم تر ہے۔ کتاب اللہ یہ وہ رسا ہے جو آسمان سے زمین تک لٹک رہا ہے۔ میری اطرت، میری اہل بیت، یہ دونوں ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ حوض پر میرے پاس آ پہنچیں گے تو خیال رکھنا کہ میرے بعد تم ان سے کیسا سلوک کرتے ہو۔ مورخین کے پاس اس میں اختلاف ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کہاں دفن ہوا۔ محمد بن سعد کہتے ہیں کہ یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مدینہ کے والی عمرو بن سعید کے پاس بھیجا اور اس نے جنت البقیع میں آپ کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اسے دفن کیا۔ ابن ابی الدنیا کا بیان ہے کہ یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر یزید کے خزانے میں محفوظ رہا۔ اس کی موت کے بعد سر مبارک کو کفنایا گیا اور دمشق میں باب الفرادیس کے اندر اسے دفن کیا گیا۔ ابن ابی الدنیا نے یہ روایت عثمان بن عبد الرحمن سے کی ہے اور عثمان نے محمد بن عمر بن صالح سے۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ دونوں راوی ضعیف ہیں۔ ابن عساکر اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر 3 دن تک دمشق میں لٹکائے رکھا،
پھر خزانے میں رکھ دیا۔ سلیمان بن عبد الملک کے زمانے میں اسے نکالا گیا تو محض ایک سفید ہڈی باقی رہ گئی تھی۔ سلیمان بن عبد الملک نے اسے کفنایا، خوشبو لگائی، اس پر نماز پڑھی اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا۔ جہاں تک آپ کے جسد مبارک کا تعلق ہے، مورخین متفق ہیں کہ وہ نہر کربلا کے پاس طف کے مقام پر دفن ہوا۔ ہم خاک ہو گئے لیکن ہماری تربیت کی خوشبو سے ہمیں پہچانا جا سکتا ہے۔ شہیدان حق کی دنیا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ایک اعتبار سے بہت ہی ابھرا ہوا ہے۔ کسی نے حق کی خاطر خود زہر کا پیالہ پی لیا، کوئی قید و مہن کی سختیاں زندگی بھر جھیلتا رہا، کوئی تنہا پھانسی پر لٹک گیا، مگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ان سب سے مختلف ہے۔ اس نے اپنے گھرانے کا ایک ایک فرد اپنی آنکھوں کے سامنے کٹوا دیا۔ اس نے اپنے بچوں کے لاشیں خاک و خون میں تڑپتے ہوئے دیکھے۔ اس کی پیاسی اور بلکتی ہوئی بچوں کی آوازیں اس کے سماعت سے ٹکرا رہی تھی۔ دشمن کے سامنے گردنیں جھکانے پر آمادہ نہ ہوا، مگر وہ صبر و ضبط کا پیکر، وہ ثبات و استقلال کا حامیہ، وہ عزت و ناموس کا سراپا، دشمن کے سامنے گردن جھکانے پر آمادہ نہ ہوا۔ وہ دشمنوں کے جم غفیر میں تنہا رہ گیا، مگر اس کے صبر و وقار کا دامن یکسر بے داغ رہا۔ وہ دشمنوں کی صفوں پر ٹوٹ پڑا اور بے جگری سے لڑتا ہوا شہید ہوا۔ بادشاہ ذی اقتدار کے دربار میں آپ بلند مقام پر فائز ہوئے۔ تم اعتراف کرو کہ یہ ایک رلا دینے والی بدبختی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ خود اس کی امت کے ہاتھوں ویران ہوا۔ میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔